الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جیسا کہ آپ حضرات میں سے کئی حضرات کے علم میں ہیں کہ جمعے میں ہمارا ایک درس چل رہا ہے کافی عرصے سے قصص الانبیاء علیہم السلام. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تو ابھی جو پرسوں جمعہ تھا اس کا جب میں نے گھر جانے کے بعد اندازہ لگایا تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے وہ قصص الانبیاء کی قسط نمبر 53 ہے میرے خیال میں. شک اس لیے پڑا کہ ان میں سے 2 ابھی تک میرے پاس آئی نہیں. وہ آ جاتی تو پھر یقین ہو جاتا, لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ قصص الانبیاء کی قسط نمبر 53 ہے. اور موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں 3 مواقع ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ثلاثہ کذبات کا جملہ ملتا ہے. پہلے میرا دل یہ تھا کہ میں ان جملوں کی وضاحت جمعے میں ہی کروں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. میرا اندازہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, میری زندگی رہی, تو آنے والا جمعہ میں نے تنگ چھنگ پڑھانا ہے, تو یہ جمعہ میرا ایک تو ویسے چلا جائے گا. پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اس سے اگلے جمعے یہاں آ بھی گئے تو مجھے شاید کم از کم اس وضاحت کے لیے 2 جمعے چاہیے, تو ہمارا وہ سلسلہ 3 جمعے اور پیچھے نکل جائے گا. تو میں نے دل یہ چاہا کہ چلیں
پہلے ہم یہ ہفتہ وار کیا کرتے تھے، اب کبھی کبھار کرتے ہیں. اب اس کبھی کبھار کو اس بار کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ 9 مہینے گزر گئے، اور 9 مہینے میں تو بہرحال ایک سلسلہ ہی بدل جاتا ہے. لیکن پھر یہی شرح صدر ہوا کہ اگر ہمت کر کے کسی طریقے سے آج 1 گھنٹے میں اس کو پورا کر دیں انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہمارا تقریباً 2-3 جمعے بچ جائیں گے. تو پھر ہم جمعے میں جو ہے وہ آرام سے چل سکتے ہیں. رہ گیا مسئلہ ان لوگوں کا جو قصص الانبیاء، سب تو نہیں لیکن ایسے ضرور ہیں کہ وہ اس کو قسط وار سن رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ جمعہ یہاں پڑھتے ہیں تو سن لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے قسط وار سن رہے ہیں، ان کی اطلاع نہیں ہوتی لیکن وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. جب سوال کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ہانگ کانگ والے بھی ہیں لیکن الا ماشاء اللہ باہر والے زیادہ ہیں. عام طور پر آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ چراغ کے نیچے ہی. پھر قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جن مواقع سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موقع ایسا ہے کہ نہ اپنوں کا عقیدہ خراب ہو، نہ ہی کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے. اگر آپ اور ہم جانکاری نہیں رکھیں گے تو سوال نہیں پیدا ہوتا. یا تو اپنے عقیدے میں جھول بیٹھ جائے گا یا doسرا فائدہ اٹھائے گا، اور نہ بھی وہ کچھ کرے ہمیں لاجواب ضرور کر دے گا. اس لیے کہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا بہت بڑا مقام ہے. اب ذرا دھیان سے 1 گھنٹہ مجھے دیں اور دھیان سے میری بات سنیں. ذہن اگر آپ کا ادھر ادھر ہوا بات نہیں سمجھ میں آئے گی. میں بالکل اختصار کروں گا تاکہ 1 گھنٹے میں یہ بات سمو دیں. پہلے کچھ باتیں اصول کے لحاظ سے سنیں. ہمارے علماء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب ہمارے اکابر نے قصص الانبیاء پر یا عقائد پر یا مسائل پر یا فضائل پر کتابیں لکھی ہیں یا دروس دیے ہیں، ان میں ہمارے اکابر کا ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے ابتدا میں رہے، ضمن میں آئے یا اخیر میں چلا جائے. ہر لحاظ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ کچھ اصول علماء کو، بڑے علماء کو، طلباء کو، عوام کو دے دیتے ہیں. علماء جو راسخ فی العلم ہیں وہ عوام کو بھی ایسے اصول بتا دیتے ہیں لکھ کر یا سنا کر کہ عوام بھی ان اصولوں کے ذریعے بڑی آسانی سے صحیح مسئلے تک پہنچ سکتے ہیں. الا اگر کسی کو ذوق ہی نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو عموماً اب ہمارا حال ہے. اور یہ اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر بھی دیکھیں تو صدیوں سے مسلمانوں کا یہی حال ہے. انہوں نے شاید یہی سوچا اور سمجھا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. آپ میری نہ مانیں، آپ خود تحقیق کر لیں. کسی مسلمان سے ملیں، آپ اس کو کہیے عقیدے کا معنی کرو، وہ تفصیلات سینکڑوں آپ کو بتا دے گا، لغوی معنی نہیں بتا سکے گا. کیوں؟ انہیں سیکھا ہی نہیں ہے. اس کو کیا لگے گا؟ لغوی معنی نہیں بتا سکے، اصطلاحی تو دور کی بات رہ گئی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے جہاں پر چاہے اس کتاب کا کسی موضوع سے تعلق ہو، ضرورت رہی ہے تو انہوں نے کچھ اصول ابتدا میں کتاب کے یا درس کے بتائے ہیں، یا ضمن میں بتائے ہیں یا اخیر میں بتائے ہیں. جیسا موقع ہوا ہے ویسے بتائے ہیں کہ ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے بات کی تہ تک پہنچو. کچھ کام ہمارے اور آپ کے کرنے کی بھی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ اور ہم نہ کریں پھر وہ ہمارے طرف سے قصور ہوتا ہے. حدیث کی کتابوں میں طلباء جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اتنی بات آپ نے بھی سنی ہو، پڑھی ہو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. حضرت نے حدیث کی کتابوں کے 5 بڑے طبقات لکھے ہیں. پہلا طبقہ موطا امام مالک کا ہے، بخاری شریف کا ہے، مسلم شریف کا ہے. یہ پہلا طبقہ ہے. اس کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے سنن ابن ماجہ، اپنا سنن ترمذی، ابو داؤد شریف، نسائی شریف. یہ اس دوسرے طبقے کی کتابیں ہیں. پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر 5واں آتا ہے.
کئی کتابیں ایسی ہیں وہ نہ پہلے میں ہیں، نہ دوسرے میں ہیں، نہ تیسرے میں ہیں، نہ چوتھے میں ہیں، وہ پانچویں میں ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں نہ وہ پہلے میں ہیں نہ پانچویں میں ہیں، ان پانچوں طبقے میں سے نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیشہ علماء نے لکھی ہے اور سکھائی ہے کہ کوئی بات جب کسی کتاب کے حوالے سے پیش کی جائے تو سننے والے کو، پڑھنے والے کو، بتانے والے کو ہمیشہ اس کتاب کا طبقہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات کتاب کے کون سے طبقے کی کتاب میں ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ دھیان سے سنیے گا، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، درس ہے، اس لیے درس تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دیں۔ ان میں جو بات ثلاثہ کذبات والی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے اگر مثال کے طور پر میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں، وہ کسی اور طبقے کی کتاب میں ہوتی، بخاری شریف میں نہ ہوتی، مسلم شریف میں نہ ہوتی، ممکن ہے ہم یہ درس بھی نہ رکھتے، اجمالاً کوئی جواب دے دیا جاتا۔ لیکن جو طلبہ ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ عام طور پر اجمالی جواب سن کر خاموش ہو جائیں، ادباً ہو جائیں، دل مطمئن ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی میں تقلیداً مان لیتا ہوں، میں تحقیقاً نہیں مانوں گا، کیا کہہ سہیں۔ لیکن بہرحال جتنی باتیں ہمارے علماء نے بتانے کی اجازت دی ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا بطور خلاصے کے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو عوامی مجموع میں نہیں بتائی جاتی وہ بالکل نہیں بتاؤں گا۔ بخاری شریف میں ثلاثہ کذبات کا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ اب ذرا سنیے، میں یہی تھوڑی سی وضاحت چاہنے کے لیے یہ درس رکھا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ابتدا سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، میں نے جمعے میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ غالباً وہ 3 واقعات ہیں الگ الگ موقعوں پر، اس لیے 3 قسطوں میں ہیں۔ وہ گزشتہ جمعے جب میں نے پہلا بیان کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ جب تینوں سے ہم گزر جائیں گے تو پھر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ علماء نے ثلاثہ کذبات کا کیا معنی بتایا ہے۔ اگر ثلاثہ کذبات کے جملے کو ظاہر پر رکھا جائے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ایک بات سنیں، جھوٹ اور خدا کے نبی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تھوڑا جاگ کر سنو یار، آپ سو جاؤ گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ ویسے بھی اب دور وہی ہے کہ وہ، میں اب یہ تو نہیں کہتا، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تھوڑے سے جاگ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، اس واقعے کی تفصیل قرآن پاک میں سورۃ انبیاء میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یہ آپ نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، یہ بڑے نے کیا ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو ان سے پوچھ لو۔ یہ پہلے مرحلے کا خلاصہ ہے، تفصیل اس درس میں موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی یا سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ انبیاء پہلے ہے، سورۃ صافات بعد میں آتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، لیکن جو واقعات ترتیب کے لحاظ سے علماء نے لکھے ہیں، اس ترتیب کے لحاظ سے جو واقعہ سورۃ صافات میں ہیں وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں پہلے پیش آیا ہے، بتوں کے توڑنے والا بعد میں پیش آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس قوم کے کچھ لوگ آئے، اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن اس طرح کیا کہ قرآن پاک میں آیا کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم والے واپس چلے گئے کہ وہ تو بیمار ہیں تو لہٰذا کیا جانا۔ یہ 2 مرحلے، ان 2 مرحلوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ تیسرا آتا ہے بخاری شریف میں، وہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے،
ساتھ میں حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں حضرت سارہ. بعد ایک ظالم بادشاہ نے ان کو پکڑوایا اور اپنے محل میں بلایا, اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری بہن ہے. اور یہ بھی باقاعدہ وضاحت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے بھی فرما دیا تھا کہ وہاں پر بھی آپ سے بھی اگر یہ سوال ہوا تو یہی جواب دینا, اس لیے کہ مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے, میں نے کہا میری بہن ہے, تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے. یہ خلاصہ ہے ان 3 واقعات کا. باقی جتنی تفصیلات ہیں ان تینوں اقساط میں موجود ہیں, آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا مواقع تھے. خلاصہ سمجھ میں آیا آپ کو یا نہیں؟ بخاری شریف میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, ثلاثہ کذبات, مگر 3 جھوٹ بولے ہیں. ظاہر طور پر ان کا اگر معنی دیکھا جائے اور خاص کر اردو کے لحاظ سے تو یہی بنتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب اگلی میری بات سنیں. کم از کم 2 باتیں پیش آتی ہیں جن کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا. خدا نہ کرے کوئی شخص اگر براہ راست قرآن پاک یا احادیث کو پڑھنا چاہے گا اور پڑھے گا, اور ایسے ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, خدا نہ کرے کہ پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے, نعوذ باللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انوار بغیر استاد کے آئینے کے سمجھ نہیں آیا کرتے. یہ یاد رکھیے, چاہے آپ مانیں چاہے آپ نہ مانیں, چاہے وہ قرآن پاک ہو, میری طرف توجہ دیں, چاہے وہ قرآن پاک ہو, چاہے وہ احادیث طیبہ ہوں, چاہے کچھ اور واقعات ہوں اکابر کے, اگر آپ نے استاد سے نہیں پڑھے یا کسی معتبر عالم سے نہیں سیکھے یا نہیں پوچھے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اور ممکن ہے آپ میں سے کئی تو اس جھول سے نکل جائیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ بیٹھ جائے. لیکن کبھی خدا نہ کرے جن لوگوں نے واضح طور پر بولا ہے ثلاثہ کذبات والا. اچھا یہ یاد رکھیں, قرآن و حدیث کے انوار اپنی جگہ حق ہوتے ہیں, لیکن بغیر استادوں کے سمجھ آ جائیں یہ عادتاً ممکن نہیں ہے. انسان کے ذہن میں کبھی شک پیدا ہو جاتا ہے, کبھی انسان کے زبان پر کچھ غلط الفاظ آ جاتے ہیں جو لے ڈوبتے ہیں. ایک بات سنیں, اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر سنیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی, کبھی کبھی آپ اور ہم سنبھل بھی جائیں, اللہ کریں سامنے والا کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے. مثلاً اس دنیا میں ایک مثال دے رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں کچھ باتیں علماء کو ایسی نظر آئیں کہ علماء نے یہ وضاحت لکھی ہے کہ نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی ان لچھن کے ہوتے ہوئے ان باتوں کے ساتھ نبوت جمع نہیں ہو سکتی. اور دلائل تو اپنی جگہ ہی ہیں, ختم نبوت وغیرہ کے, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی کے جو لچھن ہم نے دیکھے ہیں, نبوت اور یہ لچھن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا, سامنے والوں نے ہمارے علماء کی جب یہ بات سنی, دلائل پوچھے, ہمارے علماء نے دلائل دیے. کیا کیا؟ دلائل دیے. وہ دلائل ایک زمانے میں چھپے, کچھ کم یا کچھ زیادہ 200 صفحے میں, ٹھیک ہے, کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے ہم تو اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا. ان میں ایک بات تھی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ, انہوں نے بولا بھی اور انہوں نے لکھا بھی. تو سامنے والے نے ایک جواب دیا, کئی جواب دیے. ان میں ایک جواب یہ تھا کہ دیکھو آخر بخاری شریف میں بھی تو حضرت ابراہیم کے لیے ثلاثہ کذبات کا جملہ آتا ہے. اگر بخاری شریف کی اس حدیث کے ہوتے ہوئے تم حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہو اور حضرت ابراہیم سچے ہو سکتے ہیں تو مرزا صاحب کو بھی سچا مانو, اور اگر ان باتوں کی وجہ سے مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو نعوذ باللہ پھر انا للہ و انا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک استادوں سے نہیں سیکھو گے سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ میں نے جمعے میں ایک مثال دی تھی. آپ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, سورۃ مریم پڑھیں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا, یہ قرآن میں ہے.
قرآن کہتا ہے وہ بڑے سچے تھے. کون؟ نام لکھا, ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. ایک لفظ ہوتا ہے صادق اور ایک لفظ ہوتا ہے صدیق. صادق سچا ہوتا ہے, صدیق بڑا سچا ہوتا ہے. اب قرآن جن کو کہے کہ وہ بڑے سچے تھے, کیا بخاری کہہ سکتی ہے کہ ثلاثہ کذبات؟ اور اگر ثلاثہ کذبات ہے اور بخاری میں یقیناً ہے تو پھر اس کا معنی وہ کیسے کیا جائے گا جو عام اردو بول چال میں بولا جاتا ہے؟ بخاری اردو میں تھی یا عربی میں تھی؟ وہ تو زیادہ ترجمہ ہوگا اس کا, ہے یا نہیں؟ اس لیے ان باتوں کو دھیان سے غور سے سنیں. خاص طور پر یہ ایسا موقع ہے کہ علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ بغیر علماء کے وجود کے درمیان میں رکھے آپ اور ہم قرآن و سنت کا صحیح فہم رکھیں, یہ ضروری نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی جھول میں مبتلا ہو جائیں. مثلا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب یہ قرآن کی آیت ہے اور ادھر دوسری طرف سے بخاری شریف کہتی ہے ثلاثہ کذبات. اب ان دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ علماء کے وجود کو نکال دو. خدا نہ کرے اگر میں کہوں کہ علماء کا تو کوئی اعتبار نہیں, یا ان کے واسطے کی کیا ضرورت ہے, ان کو نکال دو, پھر اس پر تطبیق دو. لیکن عقیدہ وہی ہے, نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ہم بخاری چھوڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اب سنیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ثلاثہ کذبات والے موقع پر پہنچنے سے پہلے کچھ باتیں بطور عقیدے کے سنیں. کچھ باتیں, ایک تو یہی بات ہے کہ قرآن اور سنت کے انوار سمجھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتے ہیں معتبر. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں بغیر مثال کے, قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. ماہ رمضان کے جہاں مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, ایک مسئلہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سحری کا بیان فرمایا ہے کہ سحری کب تک کھائی جا سکتی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ دھاگے اور ایک سفید دھاگے, ان دو کا ذکر فرمایا ہے. کون سا دھاگا؟ سیاہ اور سفید. سفید اور, اب سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت نے یہ آیت سنی, مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے دو دھاگے لیے, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو رسیاں لیں. چھوٹی چھوٹی ہوں گی اس لیے شاید ان کو کسی نے دھاگے سے اور کسی نے رسی سے تعبیر کر دیا. بہرحال ایسا ایک سیاہ اور ایک سفید, اور ان کو تکیے کے نیچے رکھ دیا, اور سحری کا وقت اس وقت تک سمجھا جب تک ان میں امتیاز نہ ہو جائے, کہ سفید اور سیاہ ممتاز نہ ہو جائیں. تکیہ اٹھاتے تھے, دیکھتے تھے کہ ان میں امتیاز ہو گیا یا نہیں. اگر امتیاز ہو گیا تو سمجھتے تھے اب سحری کا وقت ہو گیا. امتیاز نہیں سمجھ آتا تھا تو سوچتے تھے کہ ابھی کھا پی سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے شاگردوں میں ہیں, صحابہ ہیں. جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا, اور یہ جب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور نے جب سنا تو حضور مسکرا دیے. تو حضور نے حضرت ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھائی آپ کا تو تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں دن رات سما دیے ہیں. یہاں دھاگوں سے مراد یہ تھوڑا ہے, یہاں تو دن کے اجالے اور رات کی سیاہی مراد ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی یا نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن پاک کون سی زبان میں ہے؟ اچھا حضرت ابن حاتم عربی نہیں جانتے تھے, تو پھر یہ اشکال کیسے پیش آ گیا اتنا بڑا؟ پتہ چلتا ہے عربی جاننا اور بات ہے, لیکن پھر بھی صحیح فہم دوسری بات ہے. اچھا ایک اور مثال سنیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا تو نام سنا ہے نا آپ نے. حضرت نے اپنی ایک کتاب لکھی تقلید کی شرعی حیثیت. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا اپنا, بڑی علمی کتاب ہے, اس کو سمجھنا بھی بہرحال جان جوکھم کا کام ہے. طلبہ تو خیر سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ, آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوں خاص کر یونیورسٹیوں کے, یا اردو پڑھ سکتے ہیں اچھی, تو وہ اگر کسی عالم سے اس کتاب کو پڑھ لیں
تو یہ جو عام طور پر آج کل تقلید، شخصی تقلید اپنا وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے جو جھول پیدا ہو گئے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تقلید شخصی تو شرک ہے، تقلید یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے جتنے اشکالات یا سوالات یا اعتراضات اٹھتے ہیں تمام کے جواب ہو جائیں گے. بڑی علمی کتاب ہے. خیر، حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ایک گریجویٹ دوست مفتی تقی صاحب کے، پڑھے لکھے، ان سے ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ان کو ایک مسئلہ بتایا وضو کا، اور یوں کہہ کے بتایا حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں کہ بھائی بات سنو، جب تک تمہیں ریح کے خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا ناک میں بدبو نہ آئے نماز پڑھتے رہا کرو. کیا کیا کرو؟ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے ان کو؟ کہتے ہیں جی یہ تو ترمذی شریف میں ہے. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا اس حدیث کا جو معنی آپ سمجھے ہو تمام متفق ہیں فقہا کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، مجھے کہنے لگا کہ جی میں آپ کے کہنے پر کیوں حدیث کا معنی چھوڑوں. اب مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے لکھا ہے حضرت نے کہ میں نے کہا کہ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ابھی پڑھے ہو، ابھی ذرا اس کو ابو داؤد شریف کی دوسری حدیث کے آئینے میں بھی پڑھو، یہاں بات پوری آ رہی ہے وہاں بھی بات واضح ہو جائے گی. جب پوری بات سمجھائی تو مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو نہ جانے کتنے سالوں سے ایسی نمازیں پڑھی ہیں کہ میری ریح خارج ہو گئی تھی لیکن آواز اور بدبو نہیں آئی، میں تو پڑھتا رہا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں آنکھوں کے سرمے بغیر آئینے کے اگر نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے انوار بھی بغیر استادوں کے سمجھ نہیں آتے، پھر ایسے ہی جھول پیدا ہوں گے. یہ دو مثالیں میرے حال میں کافی ہیں. اب آ جائیے اس پر جس کے لیے بات کر رہے تھے. پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھوڑا سا دو جملوں میں علماء کا عقیدہ سنیں آپ، اہل سنت کا انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد دوسری بات سوچا کریں. اگر خدا نہ کرے جو بات آپ نے فقہا کے حوالے سے سن لی ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو کسی حدیث کے ظاہر سے دھوکہ بھی دینا چاہتا ہے تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لو جو مولانا امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر فقہا نے قرآن پاک کی آیت یا احادیث طیبہ کا ایک معنی متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ، بعد میں کوئی آنے والا ظاہر معنی کے لحاظ سے اگر آپ کے آگے کوئی اور بات پیش کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ قرآن و حدیث برحق ہیں، یہ معنی غلط کر رہا ہے. یہ اصول ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جھوٹ گناہ ہے یا نہیں؟ ہے نا. اچھا، ایک ہوتی ہے مجبوری، لیکن یاد رکھیں جہاں پر علماء نے یہ وضاحت کی ہے نا کہ کوئی مجبوری کیا ایسی بھی آ سکتی ہے کہ جس پہ جھوٹ کی اجازت ہو جائے. چلیں یہ بعد کے طبقوں کی بات ہے، انبیاء کی شان کچھ اور ہوا کرتی ہے یا نہیں؟ دل لگتی بات کہنا. عوام کے بات اور ہوا کرتی ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان اور ہوتی ہے. اس لیے پہلے عقیدہ اہل سنت کا سنیں کہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی. ایک اور بات بھی سنیں، علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں ضلع مظفر گڑھ پاکستان کے جید عالم علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عقیدہ متواتر چلا آ رہا ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں ہوا جس نے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک کیا ہو. اب آگے تھوڑی اور وضاحت کریں. شرک تو بڑا گناہ ہے نا، کہیں یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ جی شرک بڑا گناہ ہے بعد والا. اب وہ بھی سنیں. علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ بعض متکلمین میں اس میں کچھ ناپسندیدہ باتیں بھی کہیں، مگر ہمارے ہاں مختار وہی ہے کہ سب انبیاء اکرام جملہ شیطانی وسوسوں سے یہاں تک کہ جھوٹ سے، کبیرہ گناہوں سے، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو، نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، ہر لحاظ سے پاک تھے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا ایک چیز اور بھی سن لیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جس حدیث شریف کا ذکر میں نے کیا تھا اس میں ثلاثہ کذبات یہ جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ ثلاثہ کذبات، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں ایسی کہیں کہ جو صدق کے برعکس کہیں آپ، خلاف واقع کہیں وغیرہ. معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ. اچھا اب ذرا سنیں علامہ خالد محمود صاحب نے ان باتوں کے بارے میں کیا لکھا ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. سنیے 3 موقع ہیں علامہ خالد محمود صاحب نے وہ بتا دیے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا. نمبر 1 پر حضرت وہی لائے ہیں بتوں کو توڑنے والا واقعہ. دوسرا انی سکیم سورہ صافات والا. لیکن میں نے بتایا تھا کہ واقعے کے ترتیب سے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ صافات والا پہلے ہوا اور سورۃ انبیاء والا بعد میں. لیکن قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے سورہ انبیاء پہلے ہے اور سورہ صافات بعد میں آتی ہے. علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں. اور تیسرا وہ جو حدیث شریف میں ہیں، وہ جو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اٹھوا لیا تھا. ایسی آیات کو ان کے ظاہر پر رکھ کر کذب نہیں کہا جا سکتا. ان کا محمل بطور توریہ دور کے معنی پر ہوگا. ظاہر معنی کے پہلو سے اگر اسے کبھی جھوٹ کہہ دیا گیا تو پھر ان متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانا ضروری ہوگا. اسلام کا پکا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء سب گناہوں سے معصوم مانے جائیں اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. اہل سنت کے کسی گروہ کا ان روایات کے ظاہر معنی پر عقیدہ نہیں ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا بخاری شریف میں ثلاثہ کذبات کا جملہ ہے، لیکن اہل سنت کے کسی گروہ کا بھی ان روایات کے ظاہر معنی کا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ گئی یہ ایک بات کہ جب ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک چیز چھوٹی سی سن لیں. کبھی کبھی ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے قرآن پاک، احادیث طیبہ یا دوسری کتابوں میں کہ اس کا ظاہری معنی نہیں مراد لیا جا سکتا. خاص کر ابھی تو موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. عام طور پر اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں بائبل، اس میں تو ان گنت مثالیں ہیں، ان گنت، کہ ان جملوں کے ظاہری معنی لینا ناممکن ہے. ہمارے نزدیک تو ناممکن ہے ہی ہے، وہ اہل کتاب کے نزدیک بھی نہیں لیے جا سکتے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ لفظ صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے قرآن پاک اور احادیث طیبہ. میں نے پہلے عرض کیا کہ ثلاثہ کذبات یہ بخاری شریف میں ہیں. کس میں ہیں؟ تو پھر محتاج ثبوت ہے. بولیں تو صحیح، محتاج ثبوت ہے. جب بخاری شریف میں آ گیا تو محتاج ثبوت کیسے رہا؟ ہاں اب یہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب کی عبارت تو آپ نے سن لی. کسی بھی اہل سنت عالم نے اس حدیث کے ان جملوں کا ظاہری معنی نہیں لیا، نہ ہی عقیدہ لیا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صورت رہ جاتی ہے عام طور پر، وہ ہے تعویل. کیا ہے؟ تعویل. وہ کیا کہ ایک لفظ آ گیا، اگر اس کا ظاہری معنی کسی اور وجہ سے، وجہ معنی دلائل، اور دلائل کی وجہ سے اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا تو پھر اب اس کو ظاہر سے پھیر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ ظاہر سے پھیر دیا جائے گا اور اس کو ان معنوں پر بٹھایا جائے گا جو معنی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے کہ محکمات کے تابع متشابہات کو کیا جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب آگے سنیں، شاید یہاں پر سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی بات. یہ میرے ہاتھ میں مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، قصص القرآن، انبیاء کی زندگی پر. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے میں حضرت نے ملاوٹ نہیں ہونے دی. حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اردو زبان اس پر ناز کرے تو بجا ہے. یہ یعنی یاد رکھیں کہ اہل فن کی سند ہوا کرتی ہے، باقی کا نہیں. باقی کا میرے جیسوں کا کیا اعتبار ہے؟ اہل فن ہی جب تصدیق کرے تو پھر وہ معنی ہوا کرتا ہے. یہ بات تو عام ہے نا، ہے یا نہیں؟ اب اس میں ایک چیز یہ سننے سے پہلے وہ سنیں جو علامہ خالد محمود صاحب نے وہاں لکھی ہے، اس کی وضاحت سنیں چونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی. وہ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ کہتا ہے، میں کچھ سمجھ لیتا ہوں.
ضروری نہیں ہے کہ کہنے والے کا وہی معنی مراد ہو جو میری ہے، جو میں سمجھا ہوں، لیکن حکمت کے تحت وہ کلام اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے قریبہ، ایک ہوتا ہے بعیدہ۔ میں نے بعیدہ لیا، وہ قریبہ لے رہا ہے تو وہ جانے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، پھر اور بات کھل جائے گی۔ مثلا قاسم العلوم والخیرات، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا واقعے کی روشنی میں اس واقعے کو سمجھیں۔ حضرت کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، پولیس والے آئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے مسجد میں، وہ آ گئے کہ جی اچھا، اتفاق سے جو آئے وہ سپاہی، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، نام سن رکھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت کی سیرت میں، جب وہ قریب آئے حضرت ہی سے پوچھنے لگے کہ جی مولوی قاسم صاحب کہاں ہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑے سے سرک گئے، فرمانے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے تو ہٹ گئے تھے، اور کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہاں تھے، فرمایا ابھی تو یہیں تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید پہلے یہیں تھے اب چلے گئے، حضرت نے نہیں فرمایا، وہ تو اپنے ذہن سے سمجھے، وہ چلے، وہ واپس حضرت کو چھوڑ کر چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے توریہ فی الکلام، کہ معنی بعیدہ آپ کہو، وہ اس قریب والا لے لے، وہ جانے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ متشابہات کو محکمات کے تابع لایا جاتا ہے، ہاں یہ یاد رکھیں، متشابہات محکمات کے نور میں ہی حل ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ بات سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے، اور دوسرا جو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ اب سنیے، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کیا کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے؟ کیسے کرے گا؟ ممکن ہے، ضروری تو نہیں کہ ایک انسان بالکل ہی بیمار ہو، کبھی کبھی صحت بالکل اعتدال پر نہیں بھی ہوتی، کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے، وہ ظاہر میں دکھتی بھی نہیں ہے، ممکن ہے حضرت ابراہیم نے اس حوالے سے کہا ہو تو انی سقیمن، تو بات تو توریہ فی الکلام ہے، وہ شدید بیماری سمجھے، حضرت ابراہیم نے تو ایسا نہیں کہا۔ نہیں سمجھے بات؟ اس لیے جب احتمال میں اتنی بڑی بات موجود ہے تو پھر اس متشابہ کو کیوں نہ محکمات کے تابع کریں؟ کیا کریں؟ وہ ایسے کریں کہ انہ کان صدیقا نبیہ۔ اب اگر ثلاثہ کذبات آ رہا ہے تو پھر محکمات کو اس کو تابع کرو کہ حضرت ابراہیم اس وقت بالکل بیمار نہیں تھے، کون ثابت کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی پھر بخاری میں ثلاثہ کذبات کیوں کہا گیا ہے؟ یہاں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں کذبات کا لفظ تو موجود ہے یا نہیں؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا؟ اس کا جواب آگے سنیے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیا یہ آپ نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان میں سے سب سے بڑے نے یہ کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جواب حضرت ابراہیم کا یہ تھا۔ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اب بولیں تو صحیح۔ اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نا کبیرہم، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی ہے بعید، ایک ہے قریب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مراد لیا وہ نہیں سمجھے، معنی یہ، وہ لوگ یہ سوچے کہ حضرت ابراہیم جو فرما رہے ہیں تو یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کی مراد تو یہ تھی کہ یہ تمہارے بڑے نے کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس زمانے میں حضرت ابراہیم ان کے بڑے تھے یا نہیں؟ یا حضرت ابراہیم سے بھی کوئی بڑا تھا ان کا اس وقت؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ توریہ فی الکلام ہے، حضرت ابراہیم اپنا مراد لے رہے تھے، انہوں نے بت مراد لے لیا۔
نہیں سمجھ آئی؟ دوسری بات علماء نے فرمایا کہ یہ عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم نے بت ہی کا جو فرمایا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصطلاح ہے، جو علماء فن مناظرہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ توریہ فی الکلام مناظرے میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ میں ذرا ان سے یہ بات کہوں تاکہ ان کو بات سمجھ آئے جو اس غلطی میں مبتلا ہیں. جب وہ غلطی ان کو سمجھ میں آ جائے گی پھر میں ان پر ضرب لگاؤں گا تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟ کتنے ہو گئے؟ دو. اب آ جائیے آخری بات. وہ آ گئی کہ بادشاہ وقت نے جو حضرت سارہ کو اٹھوایا اور حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا اور حضرت سارہ سے جو فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. تو یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کے کم از کم دو جواب ہیں. پہلا یہ سنو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی جواب کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ سارہ بات یہ ہے کہ اچھا یہ میں نے جمعے میں وضاحت کر دی تھی، وہ جس بادشاہ نے یہ حرکت کی تھی نا اس کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ شادی شدہ لڑکیوں کو یا خواتین کو اٹھواتا تھا، کنواریوں کو نہیں. اس کی وضاحت میں نے اس جمعے میں کر دی ہے، یہ کتابوں میں ملتا ہے باقاعدہ. اللہ جانے اس کے دماغ میں کیا تھا، کچھ اشارہ تو میں نے اس جمعے والے میں کیا تھا. بہرحال وہ بھی ایک قیاس والی بات ہے جو علماء نے لکھی ہے، واللہ عالم بحقیقت الحال، چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں. اب یہ وضاحت تو نہیں ملتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. آپ اور ہم حیران ضرور ہوتے ہیں. کیوں؟ عام طور پر آپ اور ہم کنواری کو ترجیح دیتے ہیں یا شادی شدہ کو؟ بولو تو صحیح. اس لیے وہ حیرانگی تو ہوتی ہے، پتہ نہیں خدا جانے وہ کیا اس کے ذہن میں تھا، کیا گندے خیالات تھے، اللہ ہی بہتر جانے. اچھا اب اس میں حضرت ابراہیم کا جواب ملتا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سارہ بات یہ ہے کہ اس موقع پر جس علاقے میں جس وادی میں آپ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں، سوائے آپ کے اور میرے کوئی مسلمان نہیں ہے، تو آپ کی اور میری دینی اخوت موجود ہے. میں نے اسی نسبت سے کہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ علماء نے لکھا ہے کوئی خاتون کوئی آدمی میاں بیوی بھی بن جائیں تو یاد رکھیے گا دینی اخوت قائم رہتی ہے، وہ شادی کے خلاف نہیں ہوتی. کیوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن پاک اور حدیث میں ہے کہ نہیں مسلمان کا بھائی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. تو عام طور پر ان فرامین میں خواتین تابعی تو ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے. پھر دوسری بات علماء نے لکھا، یاد رکھیں، ایک ہے مادہ بعیدہ، دوسرا ہے مادہ قریبہ. مادہ قریبہ کے لحاظ سے ہر لڑکا ہر لڑکی جو میاں بیوی بنتے ہیں وہ بہن بھائی نہیں ہوتے، لیکن مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو بہن بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ دراصل اولاد ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کی. تو حضرت ابراہیم نے جو فرمایا تھا اس حوالے سے تو وہ یہ مادہ بعیدہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یہ توریہ فی الکلام ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہو گئی. ایک اور بات بھی سن لیں آخری. تورات میں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تورات میں ہے. تورات میں بھی یہ واقعہ ہے. میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، اس تفصیل کا تو یہ موقع نہیں. میرا ارادہ ہے آپ دعا کریں، میرے ذمہ بھی کسی نے لگایا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، لیکن میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں، اب ہمت نہیں پڑتی مجھ سے اتنی. یہ اس درس کے لیے بھی مجھے پتا ہے میں نے کتنا وہ کیا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ مطالعہ عیسائیت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں محفوظ کروا دوں، بڑی کام آئیں گی. آج والوں کو نہ آئے، بعد والوں کو آ جائیں گی، یہاں والوں کو نہ آئے، دور والوں کو آ جائیں گی. ممکن ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کوئی نجات کا ذریعہ راستہ بن جائے، ورنہ باقی تو اللہ کا فضل ہے. میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ اہل کتاب کی جو بائبل ہے اس میں ابتدائی جو 5 کتابیں ہیں نا، 5، ان کو وہ تورات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تورات کہتے ہیں. ان میں حضرت ابراہیم کے واقعات موجود ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو خیال، جو احتیاط، جو حفاظت اہل اسلام کے ہاں ہیں وہ اہل کتاب کے ہاں نہیں. یہ آپ تجربہ کر لیں، ان کی کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں. ورنہ تو اللہ معاف کرے، وہاں تو کبھی کبھی آدمی بائبل پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ میں کسی نبی کی سیرت پڑھ رہا ہوں یا کسی، چھوڑیں آپ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے بائبل کے حوالے سے بھی لکھا ہے. ان علماء نے لکھا ہے, بڑی علمی بات ہے اگر آپ سمجھ سکیں, یہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ بائبل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یا پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہن تھیں. کون؟ حضرت سارہ. اس میں جھوٹ نہیں تھا, فرق صرف یہ تھا کہ یہ باپ شریک بہن تھی, مائیں علیحدہ علیحدہ تھی. نہیں سمجھ آئی؟ اور زیادہ سے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی پھر کیسا نکاح ہوگا. یاد رکھیں, کوئی بات یا کوئی اشکال آپ کے ذہن میں پچھلی شریعتوں کے حوالے سے آئے تو سوچ لیا کریں وہ پچھلی شریعتیں تھیں, یہ شریعت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عین ممکن ہے کہ کچھ بات ان شریعتوں میں جائز ہو, اس شریعت میں منع ہو. یہ عین ممکن ہے ان شریعتوں میں منع ہو, اس شریعت میں جائز ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مفتی امداد اللہ انور صاحب نے قصص الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حقیقی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا. فرق صرف یہ کیا جاتا تھا صبح والے شام اور شام والے یہ. اچھا میں پوچھتا ہوں, حضور کی شریعت میں جائز ہے؟ نہیں. اعتراض کا حق کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت آدم تھی, یہ شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عمل اس پر کریں گے یا اس پر کریں گے؟ ہم کہیں گے وہ منسوخ ہے, یہ ناسخ ہے. عمل ناسخ پر ہوا کرتا ہے, منسوخ پر نہیں ہوتا. دوسری بات, چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے بتائے ہیں جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, یا ہمیشہ نہیں کر سکتا یا وقتی طور پر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ان رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ گر میری اہلیاں ہیں اور ان کی کوئی سگی بہن ہے, میں ایک وقت میں دونوں سے نکاح کر لوں؟ اور بولو تو صحیح, ہو جائے گا کسی اور کا؟ نہیں. یہ شریعت محمد ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, حضرت یعقوب کے نکاح میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں. اچھا کوئی کسی کو اعتراض کا حق ہے؟ نہیں. وہ شریعت یعقوب تھی, یہ شریعت محمد ہے. وہ منسوخ ہے, یہ ناسخ ہے. عمل اس پہ ہوگا, اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کی شریعت تھی یہ, ان کی شریعت میں ایسا نکاح جائز تھا, اس لیے کسی کو اعتراض کا حق نہیں. وہ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کی بہن ہی تھی, اس لیے حضرت ابراہیم نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں تھی. وہ لوگ غلط سمجھے تو وہ جانے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ خلاصہ علامہ خالد محمود صاحب علیہ ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, کہ متشابہات کو پھر محکمات کے تابع ہی لایا جائے گا کہ خدا کے نبی بڑے سچے تھے. خدا کے نبی یعنی سچ سچے ہوتے ہیں, جھوٹ اور خدا کے نبی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہاں تک بات ساری سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ثلاثہ کذبات کو کبھی بھی ظاہر پر نہ رکھا جائے, یا تو تعویل کریں یا پھر یہ معنی بھی ہے جو حضرت حفظ الرحمن سے وہاروی رحمۃ اللہ نے پیش کیا, پہلا ہو یا دوسرا ہو, معنی یہ ہے عصمت انبیاء کہ خدا کے نبی معصوم عن الخطا ہیں, یہ عقیدہ کسی طور پہ ٹوٹنے نہ پائے. خلاصہ یہ ہے. میں نے خلاصہ پڑھا ہے, کئی حصے میں نے چھوڑ دیے, بات تو میں نے واضح کر دی, اب جتنا سمجھ سکیں. آخری چیز رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ جیسے ان صاحب نے کہا کہ جی اگر حضرت ابراہیم, ہمارا اللہ معاف کریں, مرزا غلام احمد قادیانی کا مسئلہ ہے تو پھر حضرت ابراہیم ثلاثہ کذبات وہ یاد ہے؟ وہ آخری چیز سن لیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں, یہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قیاس مال فارق ہے. کیا ہے یہ قیاس مال فارق؟ کیوں؟ حضرت فرماتے تھے وہاں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں ثلاثہ کذبات کے موقع پر, وہاں ہو سکتی ہیں. پہلے جو تعویل ہے نا وہ 3 جملوں کی, وہ بھی آپ کے من کو بھاتی تھیں کہ نہیں؟ علماء نے تو نچوڑ پیش کیا ہے. حضرت حفظ الرحمن سے وہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب علمی ہے, اگر وہ کسی کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو پہلے تو بہت آسان ہے یا نہیں؟ عقیدہ تو بچ جائے گا. رہ گیا مسئلہ اس کا جس پر علماء نے اعتراض کیا, اس کی کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں, سنو گے؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا. سمجھ آئی؟ اردو آسان ہے, آپ سمجھ لیں گے. آگے سنیں. مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے
اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی. اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. غرض اسی لحاظ سے توجہ میری طرف ہے, بات نہیں سمجھ میں آئے گی. غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, خدا آپ ہی استاد ہوا. کن کا؟ کن کا؟ اور پہلے خدا نے آپ ہی کو اقرا کہا یعنی پڑھ, اور کسی نے نہیں کہا. اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی, اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے. سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا, سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا, اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا. اب اس سے بعد اگلی بات سنیں. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. حلفاً کیا ہے؟ قسم. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا آج فلاں صدر صاحب حلف اٹھائیں گے یا وزیر اعظم صاحب حلف اٹھائیں گے, ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اب سنیں. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے. کن والا؟ حضور والا. کن والا؟ وہ حضور کے ساتھ بیان کر رہا آپ نے آپ کو, سمجھیے. کہہ رہا ہے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے. یہ عبارت پھر سناؤں یا آپ سن لی ہے؟ پھر بھی سن لیں. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ جملہ ہو گیا. ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ جھوٹ ہے. کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, اگر جھوٹ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ثلاثہ کذبات, حضرت ابراہیم کے برداشت کی ہو تو یہ بھی کرو. نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ان کے جوابات جو علماء نے دیے وہ دل کو لگتے ہیں یا نہیں. آپ میری مت رو رعایت کرو, سچ بتاؤ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اب اس کا ثبوت کیا ہے یا نہیں؟ دعویٰ کیا نا ہمارے علماء نے کہ جھوٹ ہے, تو ہمارے علماء کے ذمہ ہے کہ نہیں ثبوت دیں. اب یہ اس کی کتاب ہے, یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے. کون سی جلد ہے؟ 13. اب کتاب البریہ سے سنیں. اب ذرا سنیے. میں پہلے سلسلے کی طرف اود کر کے لکھتا ہوں. کون لکھتا ہے؟ کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا. ذرا استاد کا ادب بھی ساتھ ساتھ میں ملاحظہ کرتے آئیں. مجھے ہنسا رہے ہو آپ لوگ یا میں ہنسا رہا ہوں آپ لوگوں؟ نہیں لیکن دعوت فکر تو ہے نا بھائی. نہیں آپ بتائیں, استاد نوکر ہوتا ہے بھائی؟ چلیں اگر ظاہر کے لحاظ سے بھی ہو تو کہہ رہے ہیں جچتا تو نہیں نا کہ نہیں. بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں. اس میں پہلی چیز کیا ذکر کی تھی؟ کیا قرآن تھا یا نہیں؟ قرآن کا لفظ تھا یا نہیں؟ حدیث کا تو بعد میں لکھا ہے نا, قرآن تھا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں دوسرے کو چھوڑ بھی دو, لیکن جب وہاں لکھا کہ کوئی حلفاً کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کا کوئی ایک سبق کسی سے پڑھا ہو, یہاں وہ خود لکھ رہا ہے کہ ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں, اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا. اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہاں تعویل کرو نا تعویل. اچھا یہ کتنے استاد ہوئے؟ کتنے استاد کا ذکر کیا؟ ایک ہوا نا. یہاں تو کہہ رہا حلفن, اپنا حال کو حضور سے مثال دی ہے
اچھا کوئی دوسرا عبارت لکھے تب بھی بات ہے، کہاں ثلاثہ کذبات والی جملے اور کہاں یہ. اب یہ دیکھیں، کہتا ہے اس کا نام فضل الہی، اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، پہلے نوکر تھا پھر بزرگ ہو گیا. اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا. میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل فضل آ رہے ہیں یہ بندے تھے یا کچھ اور تھے، کیا تھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نہیں سمجھے، بات نہیں سمجھ آئی. مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگ آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے. اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا نام گل علی شاہ تھا، یہ شیعہ تھا. حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے گول ہی کر دیا. ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا. اور ان آخر و ذکر مولوی صاحب نے میں نے نحو، منطق، حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا. اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنے استاد ہو گئے؟ اور یہاں اب اس کو سنیں کہ یہ والا سنیں جو یہ لفظ تھا. اب آپ بتائیں کہ ہمارے علماء نے جو فرمایا کہ یہ بات جھوٹ ہے، یا تو یہ جھوٹ ہے اور یا دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے. یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی. اس موقع پر حضرت چنوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے پھر یہ کون تھے؟ یہ انسان تھے یا کچھ اور تھے؟ اب آپ بتائیں ثلاثہ کذبات اور یہ بات اور یہ جمع ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ. اگر ہمارے علماء نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم والی بات جھوٹ نہیں تھی، وہ اگر صورتاً کسی کو لگے اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ جھوٹ ہو، حقیقتاً وہ جھوٹ نہیں تھا. یہ بات کہاں اور وہ بات کہاں؟ یہ ایک دو جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو وہ کسی کا شاگرد تھا اور یا وہ دونوں میں سے ایک لے لو. ہمارا فائدہ دونوں طرف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ. الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں. الہ العالمین کہنے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. الہ العالمین آپ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.